اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز سامعین گرامی قدر، عید الاضحیٰ کا موقع ہے، یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے شاعر میں اپنے اوپر خوشی کو طاری کرنا اور ہلکا پھلکا شریعت میں جس لہو و لعب کی اجازت ہو اس کے اندر مستغرق ہو جانا، یہ بھی شعائر اللہ میں سے ہے۔ آج مسلمانوں کی ایک عظیم خوشی کا دن ہے جو ہمیں اپنے باپ سیدنا ابراہیم کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم نے اپنی زندگی میں 4 بڑی قربانیوں کو پیش کیا۔ سب سے پہلی قربانی یا ابتی، ایک ہی مقام کے اوپر 4 جگہ اپنے باپ کو یا ابتی کہہ کے پکارا، اور یا ابتی کا ترجمہ اگر اردو میں کیا جائے تو اردو زبان اس عربی کے سامنے گونگی ہے۔ یا ابتی کا کیا ٹرانسلیشن کی جائے؟ اے میرے پیارے بابا جان، اے میرے جان سے پیارے بابا جان، اے میرے قابل احترام بابا جان، اے مجھے پسندیدہ بابا جان۔ یا ابتی کا باپ کا، ابی کا ترجمہ اور یا ابتی کا ترجمہ اور ہے۔ انتہائی احترام کرنے والا بیٹا اپنے باپ کو بارہا سمجھا رہا ہے، اے میرے پیارے بابا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تھک گئے، باپ کو کہہ کہ تھک گئے، قوم کی طرف آئے۔ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ کیا ہے؟ یہ کن لوگوں کے سامنے، یہ کیا مورتیوں کے سامنے بیٹھ جاتے ہو اعتکاف کی طرح؟ وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ پلاننگ آ گئی، سارے کا سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے۔ یہ بت خانے کے اندر، بت کدے کے اندر، الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، کھاتے نہیں ہو، بولتے نہیں ہو، اور کچھ بکتے نہیں ہو۔ ایک ایک ضرب لگا کے سب کو توڑ ڈالا اور ایک بڑے کو چھوڑ ڈالا۔ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کیا آپ نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا؟ ابراہیم پہ شک کیوں گیا؟ سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک لڑکا ان بتوں کے بارے میں باتیں کرتا تھا، کل ہی تو کہہ کے گیا ما هذه التماثيل، کہ تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ ابراہیم نے توڑا ہوگا۔ انت فعلت ھذا بآلہتنا، اور جملہ بھی کتنا عجیب ہے، ہمارے خداؤں کو تم نے توڑا ہے۔ ارے عقل کے اندر اگر خدا ہیں تو ٹوٹ نہیں سکتے۔ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، یہ بڑے نے توڑا ہے، ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ آپس میں مشورہ کرنے لگے، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اور تو جانتا ہے کہ یہ تو بولتے ہی نہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تمہارے پر تف ہے جو بولتے نہیں، ان کی عبادت کرتے ہو۔ باپ کو چھوڑ دیا، جان سے پیارے بابا کو، بستی کو چھوڑ دیا، نمرود کے دربار میں پہنچ گئے۔ ربی الذی یحیی و یمیت، کون ہے ابراہیم تیرا رب؟ میں تیرا رب نہیں، میرا رب وہ ہے جو زندوں کو مارتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ انا احیی و امیت، میں مارتا ہوں، زندہ کرتا ہوں۔ عقل کے اوپر پردہ، ایک راہ چلتے کو پکڑ کے مار دیا، ایک سزائے موت کے قیدی کو آزاد کر دیا۔ فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، ابراہیم بھی بحث کر سکتے تھے کہ میرا یہ مطلب نہیں تھا جو تو نے لے لیا، لیکن دلیل کو بدلا، انداز مناظرے کو بدلا، انداز مجادلہ کو بدلا۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے لے کے آ۔ فبہت الذی کفر، منہ کے اوپر مہر لگ گئی، کہنے لگے اس کو جلاؤ۔ ایندھن اکٹھا کیا گیا، ہر بندہ نظر مانتا ابراہیم کو جلانے کے لیے۔ پہلی قربانی باپ کو چھوڑا، بستی کو چھوڑا، دوسری قربانی ایندھن سامنے تیار ہو رہا ہے، منجنیق تیار ہو رہی ہے، آگ میں پھینکا جانے والا ہے، منہ پہ الفاظ کیا، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک۔ اے رب میں کیا کہوں، تیرے سامنے یہ پلاننگ کر رہے ہیں، آگ کا الاؤ دہکا رہے ہیں، لکڑیاں اکٹھی کر رہے ہیں، مجھے پھینکنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اور جب منجنیق میں ڈال دیا اور منجنیق کی رکابوں کو کس دیا کہ اب زور سے پھینکیں گے، آگ کے الاؤ کو اتنا روشن کیا، اتنا بڑکایا
کہ قریب جا کے پھینکنے کی ہمت نہ ہوئی، دور سے ایک مشین منجنیق بنائی کہ وہاں سے پھینکیں گے آگ میں گر جائے گا۔ عجیب لمحہ ہے، جبریل امین بھی دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آ گئے کہ پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے، کہیں ابراہیم کا آج آخری دن تو نہیں؟ اے ابراہیم منجنیق کے اندر بیٹھ چکے ہیں، آگ کے اندر پھینکے جانے والا ہے، اپنے رب سے کوئی التجا ہے، کوئی فرمائش ہے، مجھے بتائیے، میں ابھی آپ کے رب کو آپ کا پیغام پہنچاتا ہوں، حسبی اللہ۔ اے جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں، میری تجھ سے کوئی التجا نہیں، حالانکہ کہہ سکتے تھے حسبی اللہ، میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ قلنا یا نار کونی بردم و سلاما۔ دوسری قربانی ابراہیم نے اپنی جان کی دی، اپنی جان کو نشاور کر دیا، باپ کو چھوڑ دیا، بستی کو چھوڑ دیا، اپنی جان کو نشاور کر دیا۔ بوڑھے ہو گئے تو دل میں خیال آیا، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اللہ اب تو بوڑھا ہو گیا ہوں، کوئی اولاد بھی عطا کر دے، ساری زندگی تیری توحید کا ڈنکا بجایا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے پیارا بیٹا عطا کر دیا۔ اب بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے بیوی سے، وہ ایک بوڑھے باپ کا ذرا انداز سوچئے کہ جس کو بڑھاپے میں اولاد ملی ہے، پہلا دن ہے، بچے کو اٹھایا، پدرانہ شفقت نے جوش مارا، بیوی کے ساتھ محبت عروج پہ ہوئی، اللہ نے آزمانے کا ارادہ کر لیا، اچھا جان تو قربان کر دی اور باپ اپنے کو بھی چھوڑ دیا، لیکن کئی مرتبہ اولاد اور بیوی اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے بڑھ جاتی ہے۔ کہیں ابراہیم کے دل میں اس بیوی اور بچے کی محبت رب کی محبت کے اوپر غالب تو نہیں آ گئی؟ جائیے اس کو چھوڑ آئیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ نے حکم دیا، اسی وقت بیوی بچے کو اٹھایا، خانہ کعبہ کے پاس لے گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ آپ نے حکم دیا۔ بیوی بھی بار بار پوچھ رہی، کس کے حکم پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، کس کے حکم پہ، بتاؤ تو صحیح۔ رب کے حکم پہ۔ اچھا رب کے حکم پہ، پھر رب ضائع نہیں کرے گا، اور رب نے ضائع کیا، 7واں چکر نہیں کاٹا، بیٹے کے پاؤں کے پاس فرشتہ کھڑا ہوا پر مار رہا ہے، جہاں اسماعیل ایڑیاں مار رہا ہے وہاں سے زمزم کا چشمہ جاری ہو رہا ہے، اور فرشتہ بھی کہہ رہا ہے رب آپ کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اب اگلا انداز دیکھیے، دوسری قربانی، بیوی بچے کو تنہا چھوڑ دیا غیر ذی زرع وادی میں، نہ آبادی ہے، نہ درخت ہے، نہ پھل ہے، اللہ کے سہارے چھوڑ دیا۔ فلما بلغ معه السعی، اب کہ ابراہیم آئے تو اسماعیل بڑے ہو چکے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں، یا ابتی، اے میرے بابا جان، اے میرے پیارے بابا جان، وہی جو ابراہیم اپنے باپ کو کہتے ہیں، یہ اسماعیل بھی ویسے اپنے باپ کو پکار رہا ہے۔ پدرانہ شفقت کا کیا اندازہ ہوگا کہ وہ بچہ جس کو تنہا چھوڑا تھا، اکیلے چھوڑا تھا، آج ابا ابا کہہ کے آگے پیچھے دوڑ رہا ہے، بابا بابا کہہ کے آگے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ بچے کی محبت دل میں جاگی، اللہ نے پھر آزمانے کا ارادہ کر لیا کہ کئی مرتبہ بچے کی محبت ہر چیز کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور خواب دکھا دیا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میرے بیٹے میں نے خواب دیکھ لیا ہے، ابھی بابا بابا کہہ رہا ہے، گلے سے لگ رہا ہے، ابھی خواب دیکھ لیا میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا میں تیری گردن کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں، تیری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائیے اس بیٹے کے اوپر بھی۔ یا ابت افعل، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے بابا، اگر یہ خواب، بیٹے کو پتا تھا بیٹا بھی نبی اور رسول بننے والا ہے، کہ میرے باپ نبی ہیں، رسول ہیں، خواب آ گیا تو خواب بھی وہی ہے۔ یا ابت افعل، اے میرے بابا کر دیجئے، جس چیز کا آپ کو حکم ملے کر دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ہاں لیکن ایک گزارش ہے، سبحان اللہ، وہ عجیب مکالمہ ہے، وہ عجیب احادیث ہیں، وہ عجیب روایات ہیں، بعد میں ذوق موجود ہے، لیکن کیسی کیسی باتیں ہیں باپ اور بیٹے کی۔ میرے بابا آپ نے تو پختہ ارادہ کر لیا مجھے ذبح کرنے کا، تو میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجیے گا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کا حکم ہے میری گردن پہ چھری کو چلانا ہے، آپ کا ہاتھ کپ کپا جائے، میں تڑپوں گا،
میں ہلوں گا، میں ہاتھ پیر ماروں گا، آپ کی پدرانہ شفقت جوش میں آ جائے گی، میرے ہاتھ پاؤں باندھ لیجئے گا، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا۔ ابراہیم نے اس رائے کو قبول کیا، لیکن پھر بھی باپ تھے نا، پھر بھی باپ تھے، سیدھا نہ لٹا سکے کہ سیدھی شارک کے اوپر چھری کو چلاؤں گا، خون کا فوارہ اٹھے گا تو ابراہیم کے ہاتھ کپ کپا جائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، فلما اسلما وتلہ للجبین، تم اپنے گھر بیٹھے ماں باپ کی وجہ سے مسلمان پیدا ہوئے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ، باپ اور بیٹا مسلمان ہو رہے ہیں۔ فلما اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، ایک نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے، دوسری نے الٹی سائیڈ کی گردن رکھی ہوئی ہے، ماتھے کے پہلو کے اوپر ابراہیم نے لٹایا ہوا ہے، چھری کو چلا دیا، چھری کو چلا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ ابراہیم تو نے کیا کام کیا؟ تو نے اپنے ہاتھ کو من و ان پورا کر کے دکھا دیا، نہ تیرے ہاتھ کانپے نہ تیرا بیٹا کانپا۔ عجیب، زمین سہمی پڑی تھی، آسمان ساکت تھا، بیچارہ آج تک چشم فلک نے یہ نظارہ نہیں دیکھا ہوگا، باپ چھری پکڑ کے مسلمان ہو رہا ہے، بیٹا گردن کٹا کے مسلمان ہو رہا ہے۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے ہاتھ کو سچا کر دکھایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ ابراہیم تو نے ایسی قربانی دی ہے جو کل قیامت تک نہ کوئی دے سکا نہ کوئی دے سکے گا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے تیری قربانی کو اس طرح زندہ کیا کہ ایک امت آئے گی، امت محمدیہ، جو تیری اس قربانی کی یاد کو تازہ کرے گی۔ کب تک؟ قیامت کی دیواروں تک۔ قیامت بھی اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک مسلمان بھی جانور کی گردن کے اوپر چھری پھیرنے والا موجود ہوگا، اللہ اس وقت تک قیامت کو بھی قائم نہیں کرے گا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آپ کو اللہ نے کہا ہم نے یہ قربانی باقی امتوں کے لیے چھوڑ دی۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر سلامتی ہو، اپنے ہر امتحان میں پورا ہو گیا، ہر کام میں پورا ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اس قربانی سے سبق کیا ملا؟ پہلی بات، قربانی اس کی قبول ہوگی جو متقی ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ پورا قرآن اٹھا لیجئے، قربانی اس کی قبول ہے جو متقی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ کو نہ قربانی کا گوشت پہنچتا نہ خون پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا۔ آج جانور کے گردن کے اوپر چھری کو چلاتے وقت پہلی نیت یہ ہونی چاہیے، اللہ اگر موقع آیا تن من دھن، بیوی بچے جائیداد شہر ماں باپ قربان کرنا پڑے، ہجرت کرنی پڑی، چھوڑنا پڑے، اللہ چھوڑ دیں گے۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ اور دوسرا فلسفہ کیا ہے؟ جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے، جانور میں جی عیب نہیں ہونا چاہیے، کانا نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، کان کٹا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن کمائی ساری کی ساری عیب دار ہو، کمائی حرام کی ہو، کمائی کے اندر امیدش ہو، کمائی ساری کی ساری عیب دار، لوگوں کو چکر دے کر خانہ کعبہ کے چکر کاٹنے سے پاپ نہیں معاف ہوتے، پہلے لوگوں کے حق لٹانے پڑتے ہیں، لوگوں کے حق واپس کرنے پڑتے ہیں۔ کمائی عیب دار، کما حرام کر ہے، اور قربانیاں لوگوں کے سامنے ریاکاری کے ساتھ کر ہے، تیری قربانی قبول ہے؟ نہیں، قربانی صرف متقیوں کی اور نیت کے ساتھ قبول ہے۔ اللہ حلال جمع پونجی سے محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ کاٹ کر تیری بارگاہ میں یہ جانور قربان کر رہا ہوں، اللہ قبول کرنا تیرا کام ہے۔ یہ قربانی کا فلسفہ اور مقصد اور غرض و غایت ہے۔ اگر چھری چلانی ہے صرف جانور کے اوپر تو مت کیجئے، چھری چلائیے جھوٹ کے اوپر، غیبت کے اوپر، اپنے نفسانی خواہشات کے اوپر، اپنی بدعمالیوں کے اوپر۔ اگر ان کے اوپر چھری نہیں چلانی، تقوی کا حصول نہیں ملنا، صرف قربانی کا جانور ایک رسم اور رواج کے طور کے اوپر ذبح کر دینا ہے، تو ایسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں۔ قربانی کیجئے، غریبوں کو بھی کھلائیے، فقیروں کو بھی کھلائیے۔ اللہ رب العزت نے اس قربانی کے اندر امیروں، غریبوں، فقیروں، مانگنے والوں کا حصہ رکھا ہے، اور ان چاروں حصوں کو
ادا کرنا چاہیے، دل کے ساتھ، درد دل کے ساتھ۔ آج قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لیجیے، اللہ اگر اس کمائی میں حرام کی امید سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد ایک پیسہ حرام کا نہیں کھاؤں گا، اللہ جس کا حق لٹانا ہے اس کو واپس کرنے کا ارادہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ صبح دوپہر شام کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، یا اللہ زبان کی لرزشوں کو معاف فرما، یا اللہ جب اس میدان سے تیرے نبی کی اس عظیم سنت کو ادا کرتے ہوئے جائیں، یا اللہ سر سے لے کے پاؤں تک ہر گناہ کو معاف فرما دینا، یا اللہ یہاں نکلنے سے پہلے اس عیدگاہ کے اجتماع سے نکلنے سے پہلے یا اللہ سر سے پاؤں تک ہر گناہ کو معاف فرما، اللہ ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا یاب فرما، یا اللہ فوت شدگان کی مغفرت فرما، یا اللہ والد مرحوم کی خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ والدہ مرحومہ کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ جتنے والدین فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ جتنے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب فرما، یا اللہ جتنے رشتہ دار اور اعزا و اقارب، دادا دادی، نانا نانی، چچا چچی، پھوپھا پھوپھی، ماموں ممانی، یا اللہ خالو خالہ، جتنے بھی رشتہ دار، کزن بہن بھائی بہنوئی، یا اللہ جتنے بھی تیری بارگاہ میں پیش ہو چکے ہیں یا اللہ وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، یا اللہ وہ ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں، یا اللہ ان تک پہنچا دے کہ ان کی اولادیں ان کے لیے دعائیں کریں، یا اللہ جتنے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا، یا اللہ اس مسجد کے یا اللہ جتنے ساتھی نمازی فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ رزاق بھائی کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ اسحاق بھائی کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ ان کے قاتلوں کو گرفتار فرما، یا اللہ ان کے قاتلوں کو گرفتار فرما، یا اللہ امان اللہ بھائی کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ وہ میرا نوجوان بھائی یا اللہ تیرے دین کا صحیح خادم تھا، یا اللہ اس کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ اس کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ وسیع صاحب کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ حاجی کرام اسلام کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما، ندیر بھائی کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما، یاسر بھائی کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما، راکب ثاقب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما، یا اللہ جتنے ساتھیوں نے کہا ہے سب کے والدین کی ہر خطا کو معاف فرما، اور یا اللہ جن کے والدین بیمار ہیں یا اللہ آفت نواز صاحب کے والدین، یا اللہ نوید اسلم صاحب کے والدین کی بھی مغفرت فرما، یا اللہ جتنے والدین بیمار ہیں یا اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما، یا اللہ جو بزرگ والدین دنیا یا اللہ ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ قائم فرما، یا اللہ جو موذی امراض کا شکار ہے، کینسر کا شکار ہے یا اللہ وہ بیماریوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ رزق حلال فراہ نصیب فرما، یا اللہ جو بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما، یا اللہ بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے جو پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے نصیب فرما، یا اللہ یہ ہزاروں کا مجمع آمین کہہ رہا ہے، یا اللہ یہ ہزاروں عورتیں، مائیں بہنیں، بیٹیاں آپ کے سامنے صرف دعا کرنے کے لیے آئی ہیں، یا اللہ جو عورتیں، جو بہنیں، جو بیٹیاں اپنی بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح اچھے رشتے نصیب فرما، یا اللہ جو بھائی، جو بیٹے اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اچھے نیک صالح رشتے نصیب فرما، اور یا اللہ جو بیٹیاں اپنے گھروں میں آباد نہیں ہیں یا اللہ ان کو آباد فرما، یا اللہ ان کو آباد فرما، یا اللہ جو والدین بیٹیوں کا غم لے کے بیٹھے یا اللہ ان کو صبر نصیب فرما، یا اللہ بیٹیوں کا مستقبل اچھا فرما، یا اللہ جو بیٹیاں پریشان ہیں ان کا مستقبل اچھا فرما، یا اللہ بیٹیوں کے ہر خواب کو جائز خواب کو پورا فرما، یا اللہ بیٹیوں کے ہر جائز خواب کو پورا فرما، یا اللہ بیٹیوں کے ہر حلال خواب کو پورا فرما،
یا اللہ جو والدین اس کرب کا شکار ہیں یا اللہ، بہت سے میرے نمازی اس کرب کا شکار ہیں یا اللہ، راتوں کو سو نہیں سکتے یا اللہ، ان کی بیٹیوں کو ان کے گھروں میں آباد فرما یا اللہ، جو ان بچیوں کے اوپر ظلم کرنے والے ان کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ، ان کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ، ان کو ہدایت نصیب فرما یا اللہ، اگر ان کے قسمت میں اور تقدیر میں ہدایت نہیں یا اللہ، ان کے اوپر آسمان سے آفتوں کا نزول فرما یا اللہ، قدرتی آفات کا نزول فرما یا اللہ، ظالموں کو تباہ و برباد فرما یا اللہ، ہم سب کو رزق حلال فراہ نصیب فرما یا اللہ، موت اچھی فرما یا اللہ، سعادت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما یا اللہ، سعادت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما یا اللہ، رکوع کرتے ہوئے موت نصیب فرما یا اللہ، سجدہ کرتے ہوئے موت نصیب فرما یا اللہ، قرآن پڑھتے ہوئے موت نصیب فرما یا اللہ، نفل پڑھتے ہوئے موت نصیب فرما یا اللہ، حج بیت اللہ کرتے ہوئے موت نصیب فرما یا اللہ، عمرہ کرتے ہوئے موت نصیب فرما یا اللہ، خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ، خاتمہ بالخیر فرما یا اللہ، بچا وہ جو آگ سے بچا یا اللہ، آگ کی چنگاریوں سے بھی محفوظ فرما یا اللہ، یہ چھوٹی سی حدت اور شدت یا اللہ برداشت نہیں ہوتی، کل قیامت کی حدت اور شدت سے محفوظ فرما یا اللہ، حشر آسان فرما یا اللہ، حشر آسان فرما یا اللہ، حشر کے دن وحشتوں سے محفوظ فرما یا اللہ، حشر کے دن بے چینیوں سے بے قراریوں سے محفوظ فرما یا اللہ، حشر آسان فرما یا اللہ، ارب ہارب انسانیت اکٹھی ہوگی یا اللہ، لاکھوں کروڑوں انسان اکٹھے ہوں گے یا اللہ، یہاں پہ چند لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی برداشت نہیں ہوتی یا اللہ، ارب ہارب لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا یا اللہ، اس دن ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا یا اللہ، بن مانگے یا اللہ، آپ نے مسلمان پیدا کیا، اب تو مانگ رہے یا اللہ، حالت اسلام پہ موت نصیب فرما یا اللہ، بن مانگے آپ نے مسلمان پیدا کر دیا یا اللہ، بڑی نعمت ہے یا اللہ، اب تو مانگ رہے ہیں، حالت اسلام پہ موت نصیب فرما یا اللہ، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے یا اللہ، کل قیامت کے دن اس کے سامنے سرخرو فرما یا اللہ، جس نبی کا کلمہ پڑھا کل قیامت کے دن اس کے سامنے سرخرو فرما یا اللہ، صحابہ کے سامنے سرخرو فرمانا یا اللہ، عرب عرب انسانوں کے سامنے سرخرو فرمانا یا اللہ، اس دن حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا یا اللہ، ہمیشہ کے لیے جنت عطا فرمانا یا اللہ، پل صراط آسان فرمانا یا اللہ، جہنم کی رائی چنگاری سے بھی محفوظ فرمانا یا اللہ، جہنم کی دہشت و وحشتوں سے محفوظ فرمانا یا اللہ، حشر کے پسینوں اور گرمیوں سے محفوظ فرمانا یا اللہ، قبر کو آسان فرمانا یا اللہ، قبر کا جو سفر ہے وہ بھی بڑا طویل ہے، اس کو بھی آسان فرمانا یا اللہ، قبر میں صدقے کا ساتھ نصیب فرمانا، قرآن کا ساتھ نصیب فرمانا، نیک اعمال کا ساتھ نصیب فرمانا یا اللہ، پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ، پاکستان کی فوج کی حفاظت فرما یا اللہ، پاکستان کی پولیس کی حفاظت فرما یا اللہ، پاکستان کے اداروں کی حفاظت فرما یا اللہ، جو دن رات پاکستان کے لیے محنتیں کر رہے ہیں یا اللہ، ان کی حفاظت فرما اور یا اللہ، پھر ان کے مظالم سے بھی محفوظ فرما یا اللہ، عوام کو ان کارپوریشنوں سے، ایل ڈی او سے، پولیس سے یا اللہ، ان کے مظالم سے بھی محفوظ فرما یا اللہ، ہم سب کو ہسپتالوں سے محفوظ فرما یا اللہ، پاگل خانوں سے محفوظ فرما یا اللہ، تھانوں اور کورٹ اور کچہریوں سے محفوظ فرما یا اللہ، پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ، مہنگائی کو دور فرما یا اللہ، اس وطن سے مہنگائی کو دور فرما یا اللہ، اسلام کا بول بالا فرما یا اللہ، اس مرکز کو قیامت کی دیواروں تک شاد فرما، آباد فرما یا اللہ، جو اس کی مالی معاونت کرتے ہیں تو 7 نسلوں میں رزق حلال جاری فرما یا اللہ، جو اپنے جسموں سے آباد کرتے ہیں تو ان کے 7 نسلوں میں ایمان کو جاری فرما یا اللہ، ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ، ہماری اولاد و ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ، ہماری اولاد و ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ، ہمیں اپنے والدین کا صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا یا اللہ، نیکی کے چھوٹے چھوٹے کام کل قیامت کے دن تہامہ اور احد پہاڑوں سے بڑے فرما یا اللہ، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول فرما اور بڑی بڑی خطاؤں سے درگزر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عید مبارک، تقبل اللہ منا ومنکم۔ پھولوں
کا ہار بوندوں کی دھار رم جم پھوار باد بہار وہ چاہتوں کا ایک لال زار شجر ظہیر کا برگبار اہل حدیث کا افتخار وہ ایک بھروسہ و اعتبار ہے اہل حق کے دل کا قرار فکر ظہیر کا آئینہ دار وہ ایک غلام پروردگار حب رسول سے مشک بار کثر صحابہ کا پہرے دار وہ اہل بیت کا چوکیدار وہ بحر مومنی ایک پیار باطل کے سینے میں ایک خار جس کی دلیل کا ایک وار باطل کے ہے جسد کا فشار ہر کارزار کا شہ سوار حق کی سپاہ کا جانثار عہد وفا کا وہ پاسدار وہ حق بیان وہ حق نگار جس کے لب پہ دین کے ترانے صبح و شام دیتا ہے جو دین کے نفاذ کا پیغام فتنوں کے دور حاضر میں اس امت کے نام رحمان کا انعام ہے حشار 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 ہر اہل حدیث کی یہ دھڑکن کا ہے ساز احسان الہی کی اس دور میں ہے آواز ہر اہل حدیث کی یہ دھڑکن کا ہے ساز احسان الہی کی اس دور میں ہے آواز خیبر سے لے کر کراچی تک اہل حدیث اس ملک میں اپنی قوت اور طاقت کو منوا چکے اور حفیظ کے الفاظ میں حفیظ اہل زبان کب مانتے تھے بڑے زوروں سے منوایا گیا منوایا ہے ہم نے اپنے آپ اب دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں اہل حدیث کی قوت اور طاقت سے انکار کرنے کی جرأت وہ دور گیا جس میں تھے ہم بے پر شہباز یہ صدی ہماری ہے اور اپنی ہے پرواز رحمان کا انعام ہے حشار 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 یہ ختم نبوت کا بے خوف ہے پہرے دار اصحاب کی حرمت کا بے لوث ہے چوکیدار یہ ختم نبوت کا بے خوف ہے پہرے دار اصحاب کی حرمت کا بے لوث ہے چوکیدار فتنوں کے اندھیروں میں ہر آن رہا بیدار گفتار کا غازی ہے اور مستحکم کردار رحمان کا انعام ہے حشار 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 افکار کا ہے ایک پھول اخلاص کی ہے خوشبو احسان الہی کے گلشن کے رنگو بو افکار کا ہے ایک پھول اخلاص کی ہے خوشبو احسان الہی کے گلشن کے رنگو بو اسلاف کا یہ جرنیل جرأت ہے اس کی خو ہر شام الہی کی للکار سنو ہر سو رحمان کا انعام ہے حشار 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 مخلوق کی خدمت میں دن رات ہے سرگرداں مجبور کی ہے ایک آس دکھ درد کا درمان مخلوق کی خدمت میں
دن رات ہے سرگرداں، مجبور کی ہے ایک آس دکھ درد کا درمان۔ علماء سے الفت ہے دل میں جس کے پنہا، مظلوم کی ہے آواز، ظالم کے لیے طوفان۔ پھولوں کا ہار، بوندوں کی دھار، رم جم پھوار باد بہار، وہ چاہتوں کا ایک لال زار، شجر زہیر کا برگبار، اہل حدیث کا افتخار، وہ ایک بھروسہ و اعتبار ہے، اہل حق کے دل کا قرار، فکر زہیر کا آئینہ دار، وہ ایک غلام پروردگار، حب رسول سے مشک بار، کثر صحابہ کا پہرے دار، وہ اہل بیت کا چوکیدار، وہ بحر مومنی ایک پیار، باطل کے سینے میں ایک خار، جس کی دلیل کا ایک وار، باطل کے ہے جسد کا فشار، ہر کارزار کا شہ سوار، حق کی سپاہ کا جانثار، عہد وفا کا وہ پاسدار، وہ حق بیان وہ حق نگار، رحمان کا انعام ہے حشار، رحمان کا انعام ہے حشار، رحمان کا انعام ہے حشار، رحمان کا انعام ہے حشار۔